سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی، میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، لیکن دل بہت دکھی ہے آج۔ بالکل، جو صورتحال بن رہی ہے وہ کافی زیادہ الارمنگ ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دہشت گردی کا زور ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ بولان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، مسافروں کی پوری ٹرین کو اس وقت یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ 450 مسافر اس ٹرین میں موجود ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن اس وقت کیا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ معاملات اور صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ بجلی کی قیمت بھی سستی کرنے کے حوالے سے حکومت نے IMF کو راضی کر لیا ہے۔ اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے حماس کے حامیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے ان کے گرین کارڈ اور ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ امریکی عدالت نے فلسطینی ایکٹیوسٹ محمود خلیل کی ملک بدری بھی روک دی ہے۔ اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو نہایت منظر اس وقت بنا ہوا ہے۔ 450 مسافر اس ٹرین میں سوار ہیں اور دہشت گردوں نے اس ٹرین کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز آپریشن تو کر رہی ہیں، امید بھی کی جا سکتی ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف آ جائے۔ جی بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، بہت ہی دکھی کر دیا ہے اس پوری صورتحال نے۔ یقینی طور پہ ان لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں جو اس وقت ٹرین کے اندر موجود ہے، جس کی تعداد کوئی 450 اور کوئی 500 سے بھی زیادہ بیان کر رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں کہ اس کے اندر کچھ سیکورٹی کے لوگ بھی تھے۔ اس نے دل کو بہت اداس پریشان کیا ہوا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس قسم کی قتل و غارت جو چل رہی ہے اس کا میرے خیال سے اب ایک ایسے مقام پہ یہ پہنچ گئی ہے جہاں اب الٹیمیٹلی اس کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ان کو مزید ڈھیل دی جانی جو ہے وہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس وقت کی کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز نے وہ پورا علاقہ گھیرے میں تو لے لیا ہوا ہے، لیکن مختلف نوعیت کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کیونکہ رابطہ کسی سے نہیں ہے، نہ وہاں انٹرنیٹ چل رہا ہے، نہ وہاں موبائل فون چل رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے حوالے سے سیکورٹی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس چونکہ انٹرنیشنل سیٹلائٹ فونز ہیں، اس لیے وہ اپنے آقاؤں سے جو ہندوستان میں بیٹھے ہیں، جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، جو کہیں اور بیٹھے ہیں، ان سے رابطے میں ہیں۔ یہ بات انہوں نے کنفرم کر دی ہے۔ دیکھیے، بلوچستان از بلیڈنگ فار اے لانگ ٹائم۔ بلوچستان انسرجنسی ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل سازشوں کا نشانہ رہا ہے بہت طویل عرصے سے۔ بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ پوری کی پوری ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو بلوچستان ہیز بین بلیڈنگ in one form and another, in one way or the other, by this segment or that segment. تو اس کے لیے اب میرے خیال سے قوت برداشت جو ہے وہ دامن چھوڑتی جا رہی ہے۔ جب ان عناصر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہاں پر کچھ ملک دشمن، کچھ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں فٹافٹ مروڑ اٹھنے لگ جاتے ہیں کہ انسانیت خطرے میں ہے، انسانی حقوق خطرے میں ہے۔ یہ جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، اس پر کسی بے غیرت کو بولنے کی کوئی یعنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جو بتائیں دنیا کیا سوچے گی آپ کے بارے میں؟ کیوں آئیں گے یہاں انویسٹرز؟ تو آپ سبوٹیج کر رہے ہیں ملک کی اکانومی کو، ملک کی سٹیبلٹی کو، ملک کی سلامتی کو، سب کچھ کو، اور لے رہے ہیں آپ مزے۔ میں بالکل ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عناصر جو ہیں یہ اپنے بھارتی آقاؤں سے پیسے اور اسلحہ لے کے کاروائیاں کرتے ہیں۔ ان کے بے غیرت وطن فروش لوگ جو ہیں وہ ہندوستانی پاسپورٹوں پر دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اجیت دوبل جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے ایک سیل قائم کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹروائے سی پیک۔ $1 بلین اس کو ہر سال بھارتی حکومت سے ملتا ہے۔ اسی کے سلسلے کی کڑی کلبوشن جو ہے وہ رنگے ہاتھوں ایک ملٹری ایکٹیو سروس کا بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سب معلوم ہے۔ بالکل بخاری صاحب، جس تیزی سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ FC کنٹونمنٹ پہ بھی حملہ کیا گیا، پھر FC ایک اہلکار کو بھی حملے کا نشانہ بنایا گیا ایک سوسائڈ بامبر کی جانب سے۔ بخاری صاحب، اس شدت سے واقعات بڑھ رہے ہیں کہ اس پہ تیزی سے قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اگر پچھلے سال کی بات کی جائے 2024 کی، تو 59,775 آپریشنز کیے گئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔ چونکہ موقع ہے اس پر بات کرنی چاہیے۔ 3 بڑے آپریشن ہمارے ہاں ملٹری آپریشن جو ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف لانچ ہوئے تھے۔ پہلا راہ نجات تھا جو سبات میں ہوا تھا، جب مولوی فضل اللہ کے لوگوں نے آلموسٹ قبضہ کر لیا تھا پورے سبات کے ریجن کے اوپر، یاد ہے؟ پھر کس طرح ان کا وہاں صفایا کیا گیا، وہ اپنی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل وار آن ٹیرر کے حوالے سے پھر ہم نے ایک بڑا آپریشن کیا تھا، آپریشن ضرب عضب۔ شہادتیں ہوئی اس میں، قربانیاں دیں لوگوں نے سفر بھی کیا اس میں، لیکن اس فتنے سے
بہت حد تک جان چھٹ گئی تھی. جو باقی ماندہ ان کے آؤٹ فٹس تھی رہ گئے تھے سلیپر سیل سے, اس کے خلاف پھر ایک تیسرا آپریشن شروع ہوا جو تھا آپریشن رد الفساد. اس کے دوران بھی بے پناہ نذرانے ہماری پاکستانی افواج کے لوگوں نے دیے جانوں کے, لیکن الٹیمیٹلی ایک طویل عرصہ ہم نے دیکھا 10-12 سال کا عرصہ بڑے آرام سے گزر گیا. لیکن اس کے بعد سے اس فتنے نے پھر سر اٹھایا ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اس کے انٹرنیشنل سپانسرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. اس میں سی پیک کے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو, جو پاکستان اور چائنا کی قربت کو دیکھ کے جن کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک رجیم ہے پوری, اب اس کا میں یہاں اس وقت ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک ہے ایسا ایرا جس میں اس کے اوپر ایک سے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی گئی, بالکل ایٹ اے ہالٹ تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عناصر یہ کر رہے ہیں, جو ان کے سپانسرز ہیں, ان کو کوئی معافی ملنی نہیں چاہیے. آپ دیکھیے ایک آپریشن ابھی انڈر وے ہے وچ از کالڈ پاکستان آپریشن استحکام پاکستان. بتائیے کس نے مخالفت کی تھی اس کی؟ کے پی کے کی حکومت نے اور پی ٹی آئی نے. لیکن بخاری صاحب سب سے زیادہ الارمنگ حالات تو کے پی اور بلوچستان کے سب سے زیادہ وائلنس وہیں پہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ ان کے لائے ہوئے لوگ ان کی ناک, مجھے بتائیں نا, پنجابی کر رہے ہیں, باہر سے آتے ہیں لوگ, جی نہیں, وہ افغانستان سے آتے ہیں. وہ افغانستان میں چونکہ ان کی آؤٹ فٹس جو ہے پنپ رہی ہیں, ان کو وہاں کی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے, ان کو لا کے یہاں بسایا گیا تھا. ابھی ویڈیو ٹریول کر رہی ہے, اگر آپ دیکھ لیں چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں, جس میں خان صاحب جو ہیں بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے 40,000 لوگوں کو یہاں بسایا میں نے, جس میں 8 یا 10,000 جو جنگجو تھے. تو پھر کیا کریں, کس کو دیں الزام, کس کا گریبان پکڑیں, مجھے بتائیے ذرا. اب وہ عناصر پھیل گئے ہیں یہاں آ کے, ہماری لوکل پاپولیشن جو ہے پشتون اس میں رچ بس گئے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے ان کو. بخاری صاحب افغانستان میں اس وقت 20 دہشت گرد تنظیمیں وہ ہم آتے ہیں, وہ جو منیر اکرم صاحب بولے ہیں یونائٹڈ نیشن میں, اس کے اوپر آئیں گے. پہلے ہم اس کا احاطہ کر لیں تھوڑا سا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ who are these BLA guys؟ بنیادی طور پر تو وہ بلوچ ہیں. مار کن کو رہے ہیں؟ بلوچوں کو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی پذیرائی کرنے والے لوگ یا ان کے اوپر ایکشن کے خلاف مظاہرے کرنے والے, احتجاج کرنے والے لوگ اتنے ہی بڑے وطن دشمن ہیں جتنے یہ ہیں. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ میرے خیال سے جتنی رعایت آپ کریں گے, جتنا تاخیر کریں گے آپ, اتنا ہی یہ اور پھیلتے جائیں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں نا بظاہر خاموشی سی نظر آ رہی ہے, کیونکہ سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے ذرائع سے ہمارے تک معلومات ضرور پہنچ رہی ہیں, لیکن ابھی تک فارمل رسپانس جس کو کہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کا یا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کا, وہ نہیں آیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس کو کہتے ہیں نا انف از انف. بالکل انف از انف ہو گیا ہے, اور بات چلی گئی. بہت سٹرونگ ریئیکشن آئے گا پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے. میں آپ کو یہاں جلدی یاد کرا دوں کہ ریسنٹ ڈیز میں آرمی چیف جہاں بولے ہیں, جہاں ISI چیف بولے ہیں, جہاں ISPR کے چیف بولے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بس اب ان کے ساتھ مزید رعایت نہیں ہو سکتی. تو ریزالو از دیئر. پاکستان آرمڈ فورسز, سیکورٹی ایجنسیز, پولیس, they have the capacity to undo all this what is being done. تو ہم یہی توقع رکھیں گے کہ پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کی خاطر ان کے خلاف ایکشن اب نہ گزرے. افغانستان جس طرح سے ان دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے, بخاری صاحب سیکیورٹی فورسز تو آپریشن کر رہی ہیں. اب پچھلے مہینے کی بات کیجیے تو فگر سامنے جو آیا کہ 100 کے قریب لوگوں نے اپنی جان جو ہے وہ کھوئی ہے, جن میں سیکیورٹی پرسونل بھی ہیں, پھر اس میں سویلینز بھی ہیں. تو بخاری صاحب افغانی گورنمنٹ کو اس میں کیا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح سے وہ ابھی ریٹیلیٹ جس طرح سے کر رہے ہیں, جس طرح سے حملے کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو بہت دیکھیے اس کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت, طالبان کی حکومت ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیچھے مکمل ذمہ دار ہے, رسپانسبل ہے, ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے, ان کو اسلحہ دے رہی ہے. ان سب کے پاس جو لوگ پکڑے گئے تھے ابھی ریسنٹلی بنو میں جب اٹیک ہوا ہے, سارا اسلحہ وہ ہے جو نیٹو کی فورسز چھوڑ کے گئی ہیں. اور بھائی وہ تو ان کے پاس نہیں تھا نا, وہ تو افغان گورنمنٹ کے پاس تھا نا, ان کے پاس کیسے چلا گیا؟ تو اس لیے اب ان کو دو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ افغانستان کی حکومت اور یہ مل کے پاکستان کو بلیڈ کرا رہے ہیں, اور یہی بات لے کے میرے خیال سے آج جس طرح سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جو ہیں منیر اکرم صاحب نے بات کی ہے, اور آج ہی یہ اٹیک آیا, دیکھیے منیر اکرم نے بڑے وقت سے وارننگ سگنل دیا تھا. ہاں جی,
انہوں نے کہا تھا کہ یہ کہاں سے یہ فورسز پنپ رہی ہیں, کہاں سے یہ پینیٹریٹ کر رہی ہیں, کہاں سے یہ بلیڈ کرا رہی ہیں. انہوں نے ایک کمپریہنسو نقشہ پیش کیا اور انہوں نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہیں پاکستان کا حوالہ ہی نہیں ہے جو اتنا سفر کر رہا ہے, کہیں ان دہشت گردوں کا ذکر ہی نہیں ہے جو پاکستان کو بلیڈ کرا رہے ہیں. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کا کیس لے کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس گئے ہیں, کیونکہ ایک بات طے ہے, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں وہ بقول راحت اندوری کے کہ یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, تو اگر زد میں آئیں گے گھر تو بہت سا کے نقصان ہوں گے نا. پھر یہ ایلیمنٹ اگر پنپے گا, یہ ایلیمنٹ اگر سٹرینتھن ہوگا تو آپ سوچئے کہاں کہاں تک جائے گا. ہمارے ساتھ تو جو دشمنی کی وجہ ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم نے ان کی مہمان نوازی کی فار مور دین 40 ایئرز, ہم نے ان کا راستہ کھولا, ہم نے اپنے یا ملک کے جو اشیاء ضروریاں ہیں وہاں جانے دی, آٹا جانے دیا, چینی جانے دی, سب کچھ جانے دیا نا. لینڈ لاک کنٹری تھی نا افغانستان کے پاس, تو اپنا کچھ تھا ہی نہیں نا. اٹ واز اے وار ٹارن کنٹری ٹوٹلی. ہم بنے اس کی سروائیول کے باعث نا, اور ہم ہی کے اوپر بندوقیں تانیں گے اگر وہ, ہمارے ہی ہم وطنوں کا خون اگر بہائیں گے وہ, تو آگ وہاں تک بھی جائے گی. تو بخاری صاحب پھر ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں عرض کروں آپ سے, دیکھیے ہمیں ایک تو اپنا کیس لے کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جانا چاہیے, جس کی ابتدا جو ہے منیر اکرم نے کر دی ہے اور بہت پراپر طریقے سے کی ہے. اب ہمیں اپنا یہ کیس لے کے کہ ہمارے اس ملک کو خطرات لاحق ہیں ایسٹرن بارڈر سے بھی ویسٹرن بارڈر سے بھی. ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے, دوسری طرف افغانستان بیٹھا ہے. دونوں ہی پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں, دونوں ہی پاکستان کی اکانومی کے دشمن ہیں. اس لیے اس سے نبٹنے کے لیے اب ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے, اور وہ الٹیمیٹلی آئے گی اس لیے کہ ویسٹ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر اس فتنے کو یہیں ختم نہ کیا گیا تو یہ ان کے بھی گریبانوں تک اور ان کے گھروں تک بھی پہنچے گا. پہلے ایسا ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از اباؤٹ ہائی ٹائم کہ اب مزید ٹالرنس جو ہے اس کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اب تو ایکشن ہے. دیکھیے نا پاکستان افغان بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, کل بھی ہم نے ذکر کیا, اس کا پرسوں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ تو بڑا یعنی ڈوسائل بارڈر ہوتا تھا, بہت پیسفل بارڈر ہوتا تھا. وہاں پچھلے 17 دن سے آپ دیکھ لیجئے بارڈر بند ہے. متعدد بار, کم از کم 6-7 بار دونوں طرف سے فائرنگ ہو چکی ہے. پاکستانی علاقے میں وہ اپنی انسٹالیشنز قائم کر رہے ہیں, بلڈنگ بنا رہے ہیں. کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ان کو؟ اس لیے کہ ان کو جتنا بارڈر سے پیچھے رکھا جائے گا اتنا ہی سیف ہے. وہ اگر بارڈر لائن کے پاس آ کے اپنی بلڈنگیں بنائیں گے, اینی وے یہ تو ایک چلتا وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر جرگے ہو رہے ہیں, اور جرگے یقین جو ہے وہ کسی نہ کسی حل کی طرف جاتے ہیں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حل آئے, لیکن جو کچھ اس وقت ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کو لے کے ہمیں اپنا کیس لے کے دنیا تک پہنچنا چاہیے. ہمیں وہاں جا کے بتانا چاہیے ان کو کہ ہمارے ملک کے اندر تخریب کاری, دہشت گردی, یہ سب کچھ جو ہے یہ ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے. میرے خیال سے اب ہمیں لفظوں میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, ببانگ دہل ہمیں کہنا چاہیے. بالکل بخاری صاحب, اتنی الارمنگ سچویشن ہوتی جا رہی ہے. دہشت گردی کے انڈیکس پہ ہم دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. 2024 جو ہے وہ ڈیڈلیسٹ ایئر تھا سیکیورٹی فورسز کے لیے. بخاری صاحب اب یہ پوری ٹرین کو کیپچر کرنا, 450 سے 500 لوگوں کو کیپچر کرنا, یقینی طور پہ ایک پراپر منصوبہ بندی کی ہوگی. کوئٹہ سے یہ لوگ عید منانے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے, بڑے معصوم لوگ ہیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں. تو بخاری صاحب اس کی یقینی طور پہ پوری پلاننگ ہوگی, اور اس کے پیچھے کیا عزائم ہوں گے؟ دیکھیے اس کے اوپر کچھ ایسے عناصر ہیں پاکستان میں جو اس کا الزام جو ہے وہ سیکورٹی ایجنسیز پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. اور یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں جناب ان کے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا. بالکل. جیسا میں نے کہا کہ اس کے اندر چونکہ انٹرنیشنل سازش شامل ہے, اس میں انٹرنیشنل سرمایہ کاری شامل ہے, اس لیے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سرمایہ اور اسلحہ تو چلیے غیر ملکی آ گیا, مگر یہ جو بے غیرت لوگ, جو بے حس لوگ, جو وطن کے دشمن لوگ ان کو عملی جمع پہناتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیے. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے اپنے ہی ہم وطن ہم قبیلہ لوگوں کو یعنی بلوچیوں کو وہ شہید کر رہے ہیں, ان کو جانوں سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کوئٹہ میں بولان تو اب ہوا ہے, کوئٹہ میں کتنے واقعات ہوئے ہیں, پنجگور میں واقعات ہوئے ہیں, خزدار میں واقعات ہوئے ہیں. تو یہ فتنہ جس برق رفتاری سے پھیل رہا ہے اتنی ہی برق رفتاری سے میرے خیال سے اس کو انڈو کرنے کے لیے اب حتمی ایکشن کی طرف جانا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, فتنہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو, اسٹیٹ کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا ہے. اگر آرمڈ فورسز کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم نے فائنل آپریشن کرنا ہے,
تو اس سے ہماری نجات ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا. دیکھیں بخاری صاحب، جس طرح سے 20 دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اور افغان گورنمنٹ یقینی طور پہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ورنہ اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان نے کئی بار ان کو باور کروایا ہے اس چیز کا کہ آپ ان فتنوں کو روکیں، تو لیکن اس کے باوجود افغان گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. تو اس چیز سے تو واضح طور پہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ افغان گورنمنٹ ہی واضح طور پہ دہشت گردوں کو پاکستان میں بھیج رہی ہے. یہ اب نا افغانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے نا کہ ندیم وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں، جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے. اگر افغانستان سے ہم گٹی کر لیں یا ہم وہاں سے کہہ دیں کہ تھینک یو ویری مچ گڈ نوئنگ یو، سسک کے مر جائیں گے. ایسا کچھ افغانستان کے پاس نہیں ہے، نہ ایسا کچھ کہیں آسمان سے برس سکتا ہے کہ وہ سروائیو کریں. وہ اگر اپنے دشمن خود ہوئے ہیں تو ہمیں انہیں اپنا دشمن بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. میرے خیال سے اٹس اباؤٹ دا ٹائم کہ پاکستان جو ہے وہ اب اس کے اوپر حتمی. میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر دہشت گردی کے واقعات کے اوپر بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف امن کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی معیشت کے دشمن ہیں، اور ان کے خلاف مسلح افواج اور پولیس جو قربانیاں دے رہی ہے اس کا اب منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے. بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ افغانستان سے وہ اسلحہ لے کر آئیں گے اور جو ڈالرز ہیں وہ لے کر آئیں گے. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس معاملے میں پاکستان کو؟ دیکھیے، پہلے بھی دہشت گردی کا جو فتنہ تھا جس کے لیے میں نے 3 آپریشنز کا تفصیل سے ذکر کیا، اس کے پیچھے بھی امریکن سپورٹ تھی. بالکل تھی. ٹھیک ہے. بالکل. امریکہ اگر سیریس ہو اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے ذریعے، جو کہ اس کو ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اس خطے میں پاکستان کے بفر زون کا نہ ہونا خدا نخواستہ یا اس خطے میں اس فتنے کا طاقتور ہونا کسی بھی صورت امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل. اور بخاری صاحب، جس طرح سے دہشت گرد کو ہینڈ اوور کیا گیا امریکہ کو، اور بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ پھر امریکہ کی جانب سے کوئی دیکھیے وہاں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کال ہے، پریزیڈنٹ کال کہہ رہا ہوں، جو اپریشیشن ہے، کال بھی آ جائے گی اسی ہفتے آ جائے گی. جو اپریشیشن ہے اس سے یہ اندیا تو آپ کو مل رہا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل، کیونکہ اس سے قبل تو کبھی ایسا ہوا نہیں. بالکل، اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر نے اس طرح سے پریز کیا ہو پاکستانی وزیر اعظم کو. دیکھیے اس دفعہ جو کوالٹیٹیو سچویشن میں فرق ہے وہ یہ کہ منیر اکرم نے نام لے کے افغانستان کا کہا ہے. بالکل. کہ افغانستان از ریسپانسبل فار واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. تو میرے خیال سے جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ کسی وقت بھی وہ الٹیمیٹ آپریشن شروع ہوگا جس کے بعد اس پورے ملک کو ان بے غیرتوں سے، ان وطن دشمنوں سے، ان پاکستان کی امن اور سلامتی کے دشمنوں سے حتمی نجات. بالکل الٹیمیٹ اور میجر آپریشن کی ضرورت ہے، اور امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ بولان میں جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس پر جلد از جلد قابو پا لیا جائے.